بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سحر اردو ٹی وی کی خاص پیشکش بزم سخن میں میں سروت زہرا آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے اسلامی ممالک کا عالمی سیاست اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جج کا فرائض انجام دیں گے ڈاکٹر عرشی خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ 4 شرکاء جو آج کے اس تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے نام ہیں محمد علی جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، سید مشتبہ اطہر یہ بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں، محمد ذکی نقوی جو کہ MMYVV یوگی وشو ودیالیہ سے ہیں، اور آس محمد صدیقی یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کو مزید طول دیے بغیر میں درخواست کرتی ہوں ہمارے آج کے جج صاحب سے کہ وہ مختصر روشنی ڈالیں مقابلے کے اہم موضوع پر۔ شکریہ۔ اس میں دیکھیے 3 چیزیں ہیں۔ اس میں ایک اسلامی ممالک کی بات کی گئی ہے، ان کے کردار کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں عالمی سیاست کی بات کی گئی ہے اور ترقی کی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ سیاست کو دیکھیں یا سیاست کا مطلب دیکھیں تو سیاست کا مطلب تو تھرو آؤٹ ایک ہی رہا ہے کہ بنیادی طور پہ انسانوں کے لیے ویل بینگ کا کام کیا جائے، ویلفیئر کا کام کیا جائے، لیکن سیاست کا جو کنٹینٹ ہے وہ چینج ہوا ہے۔ اگر آپ گریک پیریڈ میں جائیں یا اسلامک پیریڈ میں جائیں تو اس وقت سیاست جو ہے وہ اخلاقیات سے جڑا ہوا تھا۔ پلیٹو کو آپ دیکھیں یا قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں سیاسیات وہ آج نہیں ہے، اس میں اخلاقیات زیادہ نمایاں ہے۔ اسی طرح سے اگر آج آپ سیاست کو دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ یا نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو اس میں طاقت نے ریپلیس کر دیا اخلاقیات کو۔ اس لیے عالمی سیاست میں کس طرح سے پارٹیسپیشن ہو اسلامک کنٹریز کا یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی سیاست اگر اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے یا اس کا پیٹرن اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو عالمی لیول پہ جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ کے جنگ عظیم 1 ہوئی، جنگ عظیم 2 ہوئی، اس کے بعد کولڈ وار سرد جنگ رہا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار سرد جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی جنگ کا شروعات ہوا جس کو آپ بش نے کہا کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے، لیکن ایک نئے جنگ کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر بھی یہ بھی عالمی سیاست کا پارٹ ہے۔ اس لیے عالمی سیاست یہ کافی امپورٹنٹ، بلکہ میں کہوں گا ایک ایسا ماحول ہے، عالمی ماحول ہے، سیاسی ماحول ہے جس میں وہی کنٹری کامیاب ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے میں اور دوسروں کو بچانے میں جو دوسرے کے مقابل اپنی چیزوں کو اچھے سے رکھ سکے، ان کے ساتھ بارگیننگ کر سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سیاست میں ترقی کا جو لیول ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس حد تک ترقی یافتہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پورے ورلڈ میں خاص کر کے 17 سینچری سے اب تک کون سی کنٹریز نے ڈومینیٹ کیا، وہ خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ترقی میں کافی اہم رول پلے کیا، وہ سائنٹیفک ہو یا آپ کے ٹیکنالوجیکل ہو یا مٹیریلسٹک ہو، اور اسی وجہ سے جو عالمی سیاست کا جو زون ہے اور جو ترقی کا زون ہے اس میں جب تک کہ اسلامک ممالک کا بحیثیت فل رول نہیں ہوگا تب تک کہ بہت سارے فائدے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پہ ہمارے 4 شرکاء جو ہیں وہ روشنی ڈالیں گے، تو آپ بہت بہت شکریہ جناب۔ اس سے پہلے کہ مقابلے کی شروعات ہو میں چاروں شرکاء کو یہ بتانا چاہوں گی کہ حاضرین کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کو کل 4 منٹ دیے گئے ہیں، اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ان 4 منٹ میں آپ اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ تو چلیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں محمد علی کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی بات کریں۔ ناظرین اکرام اور محترم جج صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد علی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، جیسا کہ آج کا موضوع سخن ہے اسلامی ممالک کو عالمی سیاست اور ترقی میں کیوں کردار ادا کرنا چاہیے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور جو اس بات کی غمازی کرتا ہے، جو خود میں ایک دلیل ہے کہ آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں جسے 21ویں صدی یا گلوبلائزیشن کا زمانہ کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں یہ سوال کیا جانا کہ عالم اسلام کو دنیا کی سیاست میں اور دنیا کی ترقی میں کیوں کردار ادا کرنا چاہیے، اسلامی ممالک میں عالم اسلام میں سیاسی فکر، سیاسی اتحاد اور ترقی فکر کا جو فقدان ہے اس کی ایک خود بڑی دلیل بنتا ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آج ہم جب دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ نہیں 1 صدی پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر خود
جو آج یورو زون بنا ہوا ہے، جو یورپین کنٹریز ہیں، ان میں ایک صدی قبل جب ہم دیکھتے ہیں تو آپس میں زبانی اور نسلی اختلافات کی بنا پر وہاں جنگیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ان کے سیاسی مفادات نے انہیں ایک ایسے مرکز پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں سے جو ایشیا کے اوپر، وہاں سے مشرق کے اوپر وہ اپنی حکمرانی کے جواز کو فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اسلامی ممالک کے سیاسی فقدان اور سیاسی اختلاف کی ایک واضح دلیل مسئلہ فلسطین بھی ہے۔ مسئلہ فلسطین جو کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے، آج مسلمان اس میں متحد نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے درندوں سے، اسرائیل پر قابض لوگوں سے فلسطینیوں کو نجات دلائی جا سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اختلافات کو بھول کر مسلمانوں کے مفادات کی خاطر، ہمارے مسلم حکمرانوں کو اپنے ذاتی مفاد کو بھول کر مسلم امہ کی فلاح و بہبود کی خاطر یکجا ہونا چاہیے، اور یہی وقت کا تقاضا ہے اور وقت کی ہم سے مانگ ہے کہ اگر ہم اپنے سیاسی مفادات کی خاطر متحد ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے اس کو پشت پناہی فراہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مستقبل میں ایک خوش آئند بات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ جو ماضی ہے اس کو مستقبل میں پھر ایک سنہرا موقع ہمیں فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وحدت جو امہ کا جو لفظ قرآن سے اور حدیث سے ہمیں ملا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وآخر دعوانا والسلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی سید مجتبیٰ اطہر کو کہ وہ یہاں آئیں اور آج کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین اور حاضرین السلام علیکم۔ میں سید مجتبیٰ اطہر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علم ہوں، اور آج کے موضوع اسلامی ممالک کو دنیاوی سیاست میں اہم کردار کیوں ادا کرنے کی ضرورت ہے پہ روشنی ڈالنے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ آج اگر کوئی بھی کسی بھی لیول پہ اگر کوئی بھی آدمی ترقی پہنچانا چاہتا ہے یا ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بنیاد اس کی خود کی مضبوط ہو، اور اسلام ایسا دین ہے جس کا صرف مقصد ہی اور جس کی خود میننگ ہی صحیح اور بہتری ہے۔ لیکن اگر تب بھی ہم اسلامی ممالک میں کسی کو کوئی افضل اور کوئی بدتر اگر دکھتا ہے ہمیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اسلام کے موضوع کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور اس کو سیاستی نظام کو ہم صحیح سے غضب نہیں کر پائے ہیں۔ تندیے باد ہوائے سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے بہتر اونچا اڑانے کے لیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں سبھی پریشان حال ہیں، سبھی غربت اور سبھی بے کسی کے شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رہنما، یا یہ کہیں کہ ہم نے اپنا جو ڈائریکٹر یا لیڈر ہے اس سے بنا لیا ہے جو خود ہی ابھی صحیح راستے پہ نہیں ہے اور جو خود ہی اس مفاد کو نہیں سمجھتا۔ ہم ہتھیاروں کی دوڑ میں، ہم طاقت کی دوڑ کو زیادہ وجود دینے لگے ہیں، زیادہ بہتر سمجھنے لگے ہیں۔ ہماری اصول، اسلامی اصول کو اور اس کی فکر کو ہم نے ترجیح نہیں دی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ آج کل لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے پاس تیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا ذرائع ہے، اس وجہ سے اس کی دنیاوی سیاست میں پوچھ ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اسلامی ممالک کی صرف تیل کی بنیاد پہ پوری دنیا میں سیاسی مقام میں بڑی پہنچ نہیں ہے۔ دنیاوی قانون کو یا دنیاوی سیاست کو سب سے بڑا خطرہ اسلام کی فکر اور اسلام کے صحیح تعلق سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہ نہ دیکھتے کہ پوری سیاست، دنیاوی سیاست، اسلامی ممالک یہاں تک کہ مڈل ایسٹ میں
کسی طریقے سے فتنہ فساد مچا دے اس پہ قابض ہیں، اور اس لیے ہمیں ضروری ہے، ہمارے اسلامی ممالک کو ضروری ہے کہ ہم اتحاد بنائیں اور آپس میں یونٹی رکھیں تاکہ اسلامک ممالک بہتری اور بلندی پہ آ سکیں۔ صرف اسلامی ممالک صرف اپنے ملک کو ہی ریپرزینٹ نہیں کرتے، اپنے ملک کے ہی پاسداری نہیں کرتے، بلکہ اسلام کو خود دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر اسلامی ممالک بہتری اور بلندی پہ اختیار کریں گے تو وہ نہ صرف اسلام کی اپنے قوم کی، اپنے ملک کی فلاح کریں گے، بلکہ اسلام کو فلاح اور وہ کریں بہتری کریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کو قانون دنیاوی سیاست میں بہترین اور بڑھ چڑھ کے بڑا حصہ لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہم تیسرے طالب علم کو اپنی بات رکھنے کا موقع ضرور دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سخن میں وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تو چلیے ناظرین، مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں محمد ذکی نقوی کو کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین و محترم جج صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریر میں میرا موضوع سخن ہے کہ اسلامی ممالک کا عالمی سیاست اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ضروری کیوں ہے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں اسلامی ممالک پچھڑتے جا رہے ہیں، اور جو ممالک اسلام کے خلاف ہیں وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ ترقی کی راہ میں بنا رکاوٹ کے آگے بڑھتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے عالمی سیاست اور ترقی میں ان کا اہم کردار ادا کرنا۔ اسلامی ممالک عالمی ترقی، عالمی سیاست میں اپنا اہم کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اگر اسلامی ممالک بھی ترقی کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی عالمی سیاست اور ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عالم میں اپنے کردار کو پیش کر کے ایک طریقہ بتا دیا سیاست کرنے کا، تو ہمیں بھی اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اپنا نقش قدم بنانا ہوگا، ان کے کردار پر عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس تک خاموش رہ کر لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا اور تبلیغ کرتے رہے، اور لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے راسخ ہو گئے کہ لوگوں کو آپ پر اتنا زیادہ بھروسہ اور یقین ہونے لگا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک بہت بڑا لشکر ہے تو کیا آپ سب یقین کریں گے؟ تو کافروں نے کہا ایک زبان ہو کر، یا رسول اللہ بالکل یقین کریں گے۔ تو آپ نے پھر آگے فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھا جائے اور وہاں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو کافروں کا جواب سنیے کہ کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہماری بینائی چلی گئی ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا۔ اگر ہم واقعی ترقی چاہتے ہیں، عالمی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی عالمی سیاست اور ترقی کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان سے نہ بلاؤ بلکہ اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ. تبھی ہم عالمی سیاست اور ترقی میں کامیابی کی راہ پہ چل سکیں گے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم واقعی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا کردار بلند کرنا پڑے گا اور لوگوں کے درمیان اپنے کردار کو پیش کرنا پڑے گا، جس سے ہماری جان نثاری اور ہماری صداقت لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے فائز ہو جائے کہ لوگ بڑی سے بڑی جلد سے جلد ہماری بیعت کرے اور ہمارے لیے ترقی کی راہ آسان ہو جائے. کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. فقط و السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، اب میں گزارش کروں گی آس محمد صدیقی سے کہ وہ یہاں آئیں اور ہم سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. قابل صد احترام جج صاحب اور میرے عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلامی ممالک کا عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرنا کیوں ضروری ہے. ناظرین، جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور گہرائی و گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر جا کر مرکوز ہوتی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. حضرات، یہ مسلم ایک امت ہے. یونیورسل بردرہوڈ کا پیغام اللہ پاک پروردگار عالم نے اس امت کی فطرت میں ڈال رکھی ہے. عالمی بھائی چارگی یعنی عالمی بھائی چارگی کا پیغام اس امت کا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور مذہبی بھی. تو یہ امت اپنی اس پیغام کو عالمی سطح پر تب تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتی جب تک اس کا رشتہ عالمی سیاست سے استوار نہیں ہوتا. تو اب عالمی سیاست میں مسلمانوں کا کردار اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو اس دنیا کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود میں حصہ لینا ہے اور اس کا حکم اللہ پاک پروردگار عالم نے دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سیاست ایک ایسا ذریعہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے خیالات میں لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں. مثلا آج کے اس دور میں تمام دنیا مغربی افکار اور ان کی تہذیب کو اپنانے میں مصروف نظر آ رہی ہے. لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ سوال ہی ہے کیوں. جواب اس کا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اگر کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں کسی بھی مسئلے سے متعلق تو پوری دنیا اس کو حرف آخر مان لیتی ہے. ایسا کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے عالمی سیاست اور اس کی طاقت پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی ہے. اس میدان میں انہوں نے اپنا جھنڈا نصب کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہو رہی ہے، چاہے وہ غلط ہی صحیح. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ مقابلہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا نتیجہ جانیں، ہم رخ کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود ساتھی طلباء کا اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کے عنوان پر ان کے کیا خیالات ہیں. ایک طرف دنیا میں آج یہود اور اسرائیل کی سیاست ہے جو افراط اور تفریط کا شکار ہے، تو دوسری طرف اسلامی سیاست ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں افراط اور تفریط کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی سیاست کو پوری دنیا میں پھیلائیں تاکہ دنیا اس سیاست سے فائدہ اٹھائے اور اسلام سے متعارف ہو. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. اب میں گزارش کروں گی ڈاکٹر عرشی خان صاحب سے کہ وہ آج کے مقابلے پر اپنا فیصلہ ہم سب کو سنائیں. جی شکریہ.
اس ٹاپک پہ ہمارے 4 شرکا نے کافی اچھے انداز میں اور بہت ہی ڈائنامکلی پیشکش کی ہے. انہیں جو فرسٹ ہمارے ونر ہیں محمد ذکی نقوی صاحب. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہماری پروگرام میں شرکت کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ایک نئے موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے سحر اردو ٹی وی. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سحر اردو ٹی وی کی خاص پیشکش بزم سخن میں میں سروت زہرا آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں. ناظرین، آج کے ہمارے مقابلے کا عنوان ہے اسلامی ممالک کا عالمی سیاست اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنا کیوں ضروری ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں جج کا فرائض انجام دیں گے ڈاکٹر عرشی خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ 4 شرکا جو آج کے اس تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں ان کے نام ہیں. جانتے ہیں کہ عالمی سیاست اگر اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے یا اس کا پیٹرن اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو عالمی لیول پہ جنگیں ہوئی ہیں. آپ کے جنگ عظیم 1 ہوئی، جنگ عظیم 2 ہوئی، اس کے بعد کولڈ وار سرد جنگ رہا، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار سرد جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی جنگ کا شروعات ہوا، جس کو آپ بش نے کہا کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے، لیکن ایک نئے جنگ کا دور شروع ہوا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہیں کہ وار آن ٹیرر بھی، یہ بھی عالمی سیاست کا پارٹ ہے. اس لیے عالمی سیاست یہ کافی امپورٹنٹ، بلکہ میں کہوں گا ایک ایسا ماحول ہے، عالمی ماحول ہے، سیاسی ماحول ہے جس میں وہی کنٹری کامیاب ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے میں اور دوسروں کو بچانے میں جو دوسرے کے مقابل اپنی چیزوں کو اچھے سے رکھ سکے، ان کے ساتھ بارگیننگ کر سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سیاست میں ترقی کا جو لیول ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس حد تک ترقی یافتہ ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پورے ورلڈ میں خاص کر کے 17ویں سینچری سے اب تک کون سی کنٹریز نے ڈومینیٹ کیا، وہ خاص کر کے ویسٹرن کنٹریز ہیں. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ترقی میں کافی اہم رول پلے کیا، وہ سائنٹیفک ہو یا آپ کے ٹیکنالوجیکل ہو یا میٹریلسٹک ہو. اور اسی وجہ سے جو عالمی سیاست کا جو زون ہے اور جو ترقی کا زون ہے، اس میں جب تک کہ اسلامک ممالک کا بحیثیت فل رول نہیں ہوگا تب تک کہ بہت سارے فائدے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں ان کو نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پہ ہمارے 4 شرکا جو ہیں وہ روشنی ڈالیں گے. تو آپ بہت بہت شکریہ جناب. محمد علی جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، سید مشتبہ اطہر یہ بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں، محمد ذکی نقوی جو کہ MMYVV یوگی وشو ودیالیہ سے ہیں، اور آس محمد صدیقی یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہیں. تو ناظرین، پروگرام کو مزید طول دیے بغیر میں درخواست کرتی ہوں ہمارے آج کے جج صاحب سے کہ وہ مختصر روشنی ڈالیں مقابلے کے اہم موضوع پر. شکریہ. اس میں دیکھیے 3 چیزیں ہیں. اس میں ایک اسلامی ممالک کی بات کی گئی ہے، ان کے کردار کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں عالمی سیاست کی بات کی گئی ہے اور ترقی کی بات کی گئی ہے. اگر آپ سیاست کو دیکھیں یا سیاست کا مطلب دیکھیں تو سیاست کا مطلب تو تھرو آؤٹ ایک ہی رہا ہے کہ بنیادی طور پہ انسانوں کے لیے ویل بینگ کا کام کیا جائے، ویلفیئر کا کام کیا جائے. لیکن سیاست کا جو کنٹینٹ ہے وہ چینج ہوا ہے. اگر آپ گریک پیریڈ میں جائیں یا اسلامک پیریڈ میں جائیں تو اس وقت سیاست جو ہے وہ اخلاقیات سے جڑا ہوا تھا. پلیٹو کو آپ دیکھیں یا قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں سیاسیات وہ آج نہیں ہے، اس میں اخلاقیات زیادہ نمایاں ہے. اسی طرح سے اگر آج آپ سیاست کو دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ یا نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں تو اس میں طاقت نے ریپلیس کر دیا اخلاقیات کو. اس لیے عالمی سیاست میں کس طرح سے پارٹیسپیشن ہو اسلامک کنٹریز کا یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ